اللہ اکبر. ہمارا آج کا موضوع تھا اس کی طرف اب آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو میں نے پرابلم ہائی لائٹ کیا تھا کہ ویسٹ کے اندر ان کی پاپولیشنز بہت گرتی چلی جا رہی ہیں. جنرلی یورپ کے اندر جو اس وقت برتھ ریٹ ہے نا وہ تقریباً 1.2%. اگر آپ نے جنرلی ہمارا پاپولیشن گراف دیکھا ہو, جو لوگ یعنی ہم لوگ جب پڑھتے ہیں جغرافی, ہسٹری وغیرہ, سوشل اسٹڈیز وغیرہ, اس میں ہم دیکھتے تھے کہ جو جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کا جو گراف ہے نا وہ اپ سائڈ ڈاؤن ٹرائنگل کی شیپ میں ہوتا ہے. لائک نیچے بیس بہت پتلی ہے اور اوپر جا کے زیادہ ہے, وچ مینس کہ آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور بزرگ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ پاکستان اور اس طرح کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نارملی اگر آپ حالات دیکھیں تو یہ ہے کہ جہاں پہ یعنی یہ لبرل نیریٹو ابھی اس طرح سے پھیلا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے پاس ایسے ببل ہے, یعنی اس لائک اس طرح کا کہ نا کرو شیپ میں آتا ہے, جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو نوجوان پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر بھی لوگ تھوڑے ہیں اور نیچے بیس اچھی خاصی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی اسٹرانگ یوتھ پاپولیشن ہے. اچھا, اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں ویسٹرن آتھرز اور جو بھی ان کے سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, اور ان کی کئی کتابیں ان کے ہم لوگ ریفرنسز بھی شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ, جہاں پہ وہ لوگ یہ بار بار اس بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور الارم کر رہے ہیں, اور ابھی سے نہیں الارم بنا رہے, وہ الارم بج رہا ہے تقریباً آپ کہہ لو mid 1900 سے الارم بج رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ ریٹ جس طرح سے جا رہا ہے, ہمارے برتھ ریٹ اس طرح ڈکلائن کرتے گئے تو وی ایز اے ریس ول فنش. کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو اسپیشلی جو وائٹ ہیں, کوکیشنز ہیں, ہم لوگ چونکہ اب ہمارے یہاں لبرلزم اتنی جڑیں پکڑ چکا ہے, ہم لوگوں نے جب جو ہے نا مذہب کو چھوڑ دیا اور لبرل نیریٹو پہ آ گئے اور ایوری تھنگ بیکیم اباؤٹ مٹیریلزم, تو اس کے کانسیکوینس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں عوام الناس جو ہے انہوں نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے, اور بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے تو ہمیں اب کیا ہو رہا ہے, اپنی نیشنز کو چلانے کے لیے لوگ بلانے پڑتے ہیں. یورپ کے اندر اور ویسٹ کے اندر جنرلی جو اس وقت اسٹیٹسٹکس ہیں وہ 1.2% ان کا یعنی 1.2 برتھ ریٹ ہے ان کا, کہ ہر کپل کے ساتھ جو ہے نا وہ 1.2% بچے ہو رہے ہیں. اور ان کو سروائیو کرنے کے لیے, سمپلی سروائیو کرنے کے لیے کہ جس جگہ پہ ہیں اتنا رہنے کے لیے 2.4 چاہیے برتھ ریٹ. اچھا, اس میں بھی آپ یہ ایوریج بتا رہے ہیں؟ ایوریج بتا رہا ہوں, اس میں کم اور زیادہ ہے. میں نے کہیں سنا پڑا تھا اس کوئی میں انڈر 1 بھی جا چکے ہیں. جی جی, انڈر 1 جا چکے ہیں, مائنس میں نہیں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ جو 1.2 ہے نا, 1.2 کا مطلب زیرو پاپولیشن گروتھ نہیں ہے. پلیز کیپ ان مائنڈ دس. 1.2% جو ان کا کرنٹ برتھ ریٹ چل رہا ہے اس کا مطلب زیرو پاپولیشن گروتھ نہیں ہے, اس کا مطلب زیرو پاپولیشن ہے. جی, بیکاز اف یو کنٹینیو لائک دس یور پاپولیشن ول بی زیرو. اینڈ دس از واٹ دیئر سوشل سائنٹسٹ آر ناؤ کرائنگ اباؤٹ کہ یار ہمارے یہاں پتہ کیا ہونے والا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تھرڈ ورلڈ کو انویڈ کیا تھا نا, اب تھرڈ ورلڈ ہمیں انویڈ کر رہی ہے, ایک اور طریقے سے انویڈ کر رہی ہے بغیر کسی جنگ کے. اور ہو یہ رہا ہے ان کی مجبوری ہے. اب دیکھیں وہ اولڈ نرسنگ والے لوگ ہیں نا, جو لوگ بہت بوڑھے ہو گئے, ان کو لوگ چاہیے ان کی کیئر کے لیے. اب اس کیئر کے لیے کون کیئر کرے گا؟ نوجوان تو ہے نہیں آپ کے پاس, تو پھر آپ کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اب آپ کو ڈاکٹرز چاہیے, آپ کو نرسز چاہیے, آپ کو میڈیکل اسٹاف چاہیے, آپ نے بجلی پانی گیس کے لیے انڈیا اور پاکستان سے انجینئرز بلانے ہیں, ان کو آپ نے ہائر کرنا ہے. تو ہمیں جو اور آپ دیکھیں ان کی جو سالانہ جو یورپ کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں وہ ملینز میں آ رہے ہیں. یعنی ایوری ایئر millions of people are being brought from Asia, from Africa, from these parts of the world to work over there, اور ان کو ویزے دینے پڑتے ہیں مجبوراً. اور اس کے ساتھ اب ان کو پرابلم اب یہ ہو رہا ہے, جس طرح ان کے ایون وہ جو مرکل تھیں جرمن جو خاتون, انہوں نے بھی اس کا جو ہے نا اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر یہ چلتا رہا تو ہمارا جو کلچرل کلیش ہے نا یہ بہت یعنی اٹس انیویٹیبل کہ دیر ول بی اے کلیش, بیکاز ہمارے جو ویلیوز ہیں. اور انہوں نے اس پہ بھی بڑا شور مچایا تھا کہ ٹرکی کو کیوں آپ یو کا حصہ بنا رہے ہیں, ٹرکی کو نہ بنائیں, کیونکہ یہاں سے بھی مسلمانوں کا ایک روٹ بنتا ہے نا, زیادہ زیادہ لوگ آتے ہیں. ایک تو وہ آتے ہیں جن کو یہ بلاتے ہیں, پھر ایلیگل بہت آ جاتے ہیں, ایلیگل ایلینز جن کو بولتے ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کلچرل ویلیوز تھے, جو ویسٹرن کلچرل ویلیوز تھے, وہ سارے کے سارے تو اگر یہاں پہ آدھی سے زیادہ عوام مسلمانوں کی آ جاتی ہے یا اور افریقن فار ایگزامپل کنٹری سے لوگ آتے ہیں, تو ہمارا تو کلچر چلا جائے گا سارا, ہمارا تو جو کچھ راستہ ہے وہ چلا جائے گا. اینڈ ناؤ دا انٹرسٹنگ پارٹ فار اس از کہ یہی لبرلزم جو ان کی موت کا سبب بنا ہے اور بن رہا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں اور اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار دیں. دس از واٹ دے آر ناؤ ایکسپیکٹنگ فرام اس. اپنا لبرلزم ہمیں دینا چاہتے ہیں, اور پاپولیشن گروتھ کو روکنے کے لیے مسلم ورلڈ میں یہ لوگ کوششیں بھی کر رہے ہیں. اصل میں ضیاء بھائی الحمدللہ ابھی تک مسلمانوں میں کچھ ویلیوز اور قدریں موجود ہیں جو اسلام انکلکیٹ کرتا ہے. جی, ہمارا نظریہ ابھی تک بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ہم آخرت اصل جگہ ہے, اس کے لیے ہم نے جینا ہے, یہ دنیا از ناٹ ایوری تھنگ. جبکہ جو ویسٹرنز ہیں نا, جو ان کے لیے تو سب کچھ دنیا ہے.
انہوں نے یہ جتنی یہ لبرلزم کی جو کور ہے نا وہ اسی پرنسپل پہ ہے کہ یو اونلی لیو ونس, سو ڈو ناٹ یعنی ڈو ناٹ مس آؤٹ آن جی میک دا موسٹ آف اٹ. اور ان کی جو لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کیا کیا. یہ ساری جو ہے نا ایک تو ایجنڈا کے ساتھ چلی آ رہی ہے نا, ایجنڈا کے طور پہ امپوز کی جاتی ہے لبرلزم, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میں ایک اس کی بات کر رہا ہوں جو ایک شریف النفس ویسٹرنر جو ہے نان مسلم, وہ بھی اس کا شکار ہے کیونکہ ہی آلسو بلیوز کہ جی آئی اونلی لیو ونس سو آئی ہیو ٹو میک دا موسٹ. جرمنی جیسے میں وہاں پہ بھی رہا ہوں, اس دوران آپ بھی رہے ہیں, آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یورپ میں ایون یو ایس اے میں بھی پورا جو ویسٹ سائڈ ہے اس میں یہ عام ہے کہ پیپل ٹینڈ مور اینڈ دے لائک ٹو کوہیبٹ ایکچولی انسٹیڈ آف میرینگ, کیونکہ اس میں ان کو نا بہت ساری فریڈمز ہیں, فلیکسیبلٹیز ہیں, رسپانسبلٹی کوئی بھی نہیں ہے نا, رسپانسبلٹیز بہت کم ہے, فائنینشیل آبلیگیشنز بہت کم ہیں, کنڈیشنز بہت کم ہے, لا بہت کم اپلیکیبل ہوتا ہے اس پہ. پھر اس کی ایک اور جو میں نے تو ڈسکشنز کی ہیں لوگوں کے ساتھ وہاں پہ, پتہ چلتا ہے وہاں پہ عام طور یہ تو نون ہے, عام ہے کہ بچے پہلے ہو جاتے ہیں, شادی بعد میں ہوتی ہے, شادی وہ بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چلیں ہمارے دو بچے ہو گئے ہیں تو اب ہم کر لیتے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز یہ بھی نون ہے وہاں پہ, جیسے کرسٹیانو رونالڈو سوچ رہا تھا 4-5 بچے ہونے کے بعد, ابھی آ کے سوچ رہا ہے کہ آئی تھنک آئی شوڈ میری مائی گرل فرینڈ. یہ وہاں بالکل نارم ہے, یہ ہمیں عجیب لگ رہا ہے ہنستے ہوئے, ان کے لیے بالکل نارمل ہے کہ. اچھا پھر ایک اور چیز بڑی نارمل ہے وہاں پہ کہ 30 سال عام طور پہ اگر آپ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ کبھی فرینکلی ڈسکشنس کریں نا تو یو گیٹ ٹو نو دیز تھنگس. 30 سال سے پہلے وہاں کوئی بچہ کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے. وائی؟ اینڈ اٹس اے ویری کامن آنسر. اسے وین یو آسک اباؤٹ دیم نا کہ کوئی پلان آپ کا کیا ہے, کیوں نہیں آپ جیسے ابھی تو میں نے بڑی لائف انجوائے کرنی ہے, ابھی تو میری 30-32 سال عمر ہے, ابھی تو میں تھوڑا سا اور, ہم دونوں جو کپل ہے اس کی بات کر رہا ہوں, ہم دونوں مزید ابھی دنیا پھرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. وی ول تھنک اباؤٹ کڈز آفٹر 35 اور 40 ایئرس یا 35 کہہ لیں, کیونکہ 40 کے بعد اور مسائل بھی ہونے لگ جاتے ہیں خواتین کو خاص طور پہ. یہ وہاں پہ نارم ہے. کیونکہ ان کے ذہن پہ یہی ہے, ذہن میں یہ ہے کہ جی ہم نے لائف انجوائے کرنی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ابھی تو میں نے یہ بھی نہیں کیا دنیا میں, بھی میں نے وہ بھی نہیں کیا, اگر بچے آ گئے تو پھر یہ نہیں. لیکن ہمارے یہاں عمر بھائی جو تصور ہے نا فیملی کا یا زیادہ بچوں کا, وہ مجھے نہیں لگتا کہ اسلام بیسڈ ہے. اٹس ناٹ بیکاز آف اسلام, آئی تھنک وہ مجھے نہیں پتا اس کی روٹس کیا ہیں, مے بی, بٹ ہمارا فیملی ٹریڈیشن ایسا ہے, فیملی اسٹرکچر ہمارا ایسا ہے کہ وی ٹینڈ ٹو ہیو بگر جوائنٹ فیملی سسٹمز جہاں پہ سارے مل جل کے رہتے ہیں, سو وی ٹینڈ ٹو ہیو مور پیپل اراؤنڈ. آپ کی بات بھی کافی حد تک ٹھیک ہے, یہ بھی فیکٹس ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی تو پتہ ہے نا کہ ماں باپ ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ یار ماں, یہ بچوں کا بہت سارے مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ اولاد ماں کو کے کتنے درجات ہیں, اس میں موٹیویشن ہے اسلام کی طرف سے, باپ کا کیا درجہ ہے, بچوں کی کیئر کرنا, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے, ایک پورا نظام ہے ہمارے سامنے. سو وی ڈونٹ کیئر دیٹ مچ اباؤٹ دس تھنگ کہ یار میں نے تو ابھی لائف میں اتنا کچھ انجوائے نہیں کیا, میں 28 سال 25 سال کی عمر میں میرا بچہ ہو جائے تو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکوں گا. سو وی ایٹ لیسٹ اسلام ہیلپس اس ان انڈرسٹینڈنگ, اور اسپیشلی جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے نا جس کو اسلام نے بلڈ کیا ہے, اس کے لیے کتنی, جس میں اسلام ایک جگہ پر حد لگاتا ہے کہ اس طرف نہیں جاتا, پھر جائز راستہ بھی تو دکھاتا ہے, زنا سے روکتا ہے اور ساتھ ہی نکاح کا راستہ بھی دکھاتا ہے. بچوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو رزق کے ڈر سے بھی, کیونکہ رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری کو ٹریک ڈاؤن کریں نا کہ جو ابھی ویسٹ جہاں تک پہنچ گیا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کو تقریباً لائک 1800s میں جانا پڑے گا, جہاں سے یہ لبرلزم کی بنیادیں اور انڈسٹریل ریولوشن جب آیا. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایگریکلچرل اکانومی ہوتی تھی. ایگریکلچرل اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر فارمرز ہوتے تھے وہ, اور اچھا فارمر ایک لائف اسٹائل تھا. فارمر لائف اسٹائل میں یہ تھا کہ دا مین اینڈ دا وومن آر ان دا سیم ہاؤس اینڈ ان دا فارم اینڈ دے آر ریزنگ فار ایگزامپل ہینز اینڈ چکنز اینڈ دس اینڈ وغیرہ وغیرہ, ساتھ وہ کراپس بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو دے آر ورکنگ ٹوگیدر بوتھ آف دیم اینڈ دے آر ریزنگ اے فیملی آن دا فارم. دیٹ واز دا, یعنی آپ 1800 سے بھی پہلے چلے جائیں تو یہ ایگریکلچرل اکانومیز تھی. آگے جا کے نا جب انڈسٹری لے جائیے نا تو مڈ 1800s کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے, اور اس میں کیا ہوا کہ اب مرد جو ہے وہ کام کرنے جاتا ہے فیکٹری میں, اور عورت جو ہے نا وہ گھر پہ رہتی ہے, بچے سنبھالتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جینڈر رولز آٹومیٹکلی ڈیسائیڈ ہو گئے کہ بھائی کیونکہ فیکٹری کا کام ہارڈ لیبر تھا, اس میں محنت تھی, ٹوئل زیادہ تھا, ایفرٹ تھا, تو پیپل یعنی مرد جو تھے وہ اس کے لیے نیچرلی سوٹڈ تھے, وہ وہاں چلے جاتے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا آپ کی جو اب پوسٹ انڈسٹریل جو ورلڈ آ گئی جس میں آج ہم رہتے ہیں, اس میں یہ ہو رہا ہے کہ مین اینڈ ویمن بوتھ آر گوئنگ ٹو ورک جنرلی اسپیکنگ, اینڈ دین دیر از نو ون دیئر ٹو ٹیک کیئر آف دا کڈس. یعنی ماں باپ دونوں کہاں پہ جا رہے ہیں, بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے.
تو اب جو ہے نا بچے ایک برڈن بن گئے, اس لیے اب بچے, کیونکہ اب بچے اب آپ آٹو پائلٹ پہ چھوڑ تو نہیں سکتے آپ, تو ان کو پالے گا کون؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے بارے میں میرے پاس ایک یہ پولیٹیکل سائنس پروفیسر ہیں جیمس کرتھ, وہ کہتے ہیں دا گریٹسٹ موومنٹ آف دا سیکنڈ ہاف آف دا 19th century واز دا موومنٹ آف مین فرام فارم ٹو فیکٹری, پہلی بات. پھر کہتے ہیں دا گریٹسٹ موومنٹ آف دا سیکنڈ ہاف آف دا 20th century has been the movement of women from their home to the office. This movement separates the parents from the children as well as enabling the wife to separate herself from her husband. By splitting the nuclear family, it is helping to bring about the replacement of the nuclear family with the non-family. پہلے وہ کہتے ہیں کہ فیملیز کمبائنڈ فیملیز ہوتی تھی, فارم ہاؤس کے اوپر فیملیز کمبائنڈ تھی. پھر کیا ہوا, وہ نیوکلیئر ہو گئی, اور نیوکلیئر سے اب وہ نان فیملی ہو گیا, بیکاز ہسبینڈ اپنا کام کر رہے ہیں, بیوی اپنا کر رہی ہے, بچے جو ہے ان کو پالنے والا کوئی نہیں ہے. سو کائنڈ آف وہ فیملی یونٹ جو ہے نا وہ بریک اپ ہو گیا. ناؤ میرج از کائنڈ آف لائک این آبسلیٹ تھنگ ناؤ. اور جو نمبرز ہیں وہ بہت سیویئرلی ڈراپ کر گئے. اگر آپ یورپ میں دیکھیں, یو ایس میں دیکھیں, جس طرح بھی آپ نے کرسٹیانو رونالڈو کی ایگزامپل دی ہے, میرج از ناؤ, مطلب وائی شوڈ یو گیٹ میریڈ, دیر از نو ریزن فار اٹ. ٹھیک ہے, تو وہ جو ریزن بنیادی تھا وہی ختم ہو گیا. تو اصل چیز جو ہے نا, سب سے پہلا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو نیچر آف اکانومی ہے اس سے بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین تو ہمیں پہلے سے بہت ایک رہنمائی فرماتا تھا, جہاں پہ ایون جو بھی سچویشن ہے, ویدر اٹس فارمنگ اور اٹس انڈسٹریل اور پوسٹ انڈسٹریل, ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اپنے ارحام کے رشتے جو ہے نا ان کو سنبھالنا ہے. جو آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کر سکتے. ایون ایکسٹینڈڈ فیملی کی بات کریں, جو کور فیملی ہے, جو میاں بیوی ہیں, وہ تو ایک وہ تو ہے ہی ہے, زیرو لیول ہے. میں تو بات کر رہا ہوں پھپھو کی, میں بات کر رہا ہوں خالہ کی, میں بات کر رہا ہوں چاچا, تایا, ماموں. It is one of the highly rewarding things. رحم جو ہے, مطلب رحمی رشتے جو ہیں, ملانا اپنے رشتوں کو, اٹس ون آف دا ہائیلی ریوارڈنگ. کیونکہ یہ سرکلز بنتے ہیں نا. سب سے پہلے آپ کا فیملی کا سرکل ہے میاں بیوی بچوں کا ایک, اس کے ارد گرد جو نیکسٹ سرکل ہے وہ آپ کے بہن بھائی, جو آپ کے جو ماں باپ سے جو آپ کے سبلنگز ہیں ان کا پورا, اور ان کے آپ کے بچوں کے کزنز ہیں, آپ کے بھتیجے بانجے, وہ پورا ایک سرکل ہے. وہ بڑے ہوں گے, یہ سرکل کی فارم میں بڑے ہو رہے ہیں. پھر اس سے اگلا سرکل ہے جو آپ کے پیرنٹس کے پھپھو چچا, ان کے سبلنگز جو تھے, وہ بھی آپ کی فیملی کے سرکل میں ہی آپ کے رحمی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ سب کا رحم ایک ہی جگہ پہ جا کے ملتا ہے. تو یہ سرکلز کی فارم میں سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, یہ ویل پروٹیکٹڈ ہوتی ہے, سوشل کیئر, سوشل سسٹم اسٹیبلش ہوا ہوتا ہے انٹرنلی. اچھا, ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ یہ جو سوشل بانڈنگ, یہ بانڈنگ ہے سوشل بانڈنگ, یہ میاں بیوی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے نا اس کو مزید مستحکم کرتا ہے. کیونکہ جب آپ اتنے آزاد ہوں گے نا, جیسے آپ کہہ رہے تھے, اتنے آزاد ہیں کہ آپ نے اپنا کوئی کانٹریکٹ نہیں سائن کیا, جسٹ prohibiting with someone. اتنے آزاد ہیں کہ اگلے دن آپ کو کچھ ہوا, آپ نے چھوڑ کے چلے گئے. ایسا ہوتا ہے, حالانکہ شاید آپ کے بچے ہوں, وہ بچہ he will never ever want their parents to separate. He wants both of them. بٹ آپ کو کچھ ہوا, آپ چھوڑ کے چلے گئے, کیونکہ آپ کو کوئی بانڈنگ ہی نہیں تھی. اچھا, یہاں پہ ہمارے مسلمانوں کے یہاں اگر کوئی چھوڑنے کی سوچتا بھی ہے نا, تو پہلے اسلامک کے لیے بہت ساری چیزیں سامنے اس کے آئیں گی. پھر اس کے بعد اس کو سوشل جو ارد گرد رحمی رشتوں کا بانڈ ہے نا سرکل, اس کا بہت سارا پریشر اس کو نظر آئے گا کہ یار دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہوگا, بہت ساری چیزیں فیس کریں. تو وہ ایک طرح سے پازیٹیو رول پلے کرتا ہے آپ کو مزید جوڑ کے رکھنے میں. آپ اتنی جلدی نہیں فیصلہ کر دیتے کہ جی میں کسی اور کے ساتھ موو ان ہو رہا ہوں. دس از ویری گڈ. بلکہ اب تو ان کے جو پیٹرنیٹی کورٹس کے جو ان کے اوپر ان کے پراپر اب پروگرامات بھی یہ ٹی وی پہ چلانا شروع کر دیے انہوں نے. پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا, اس میں وہ دکھا رہے تھے, تو سارے کیسز ایسے تھے کہ جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کا باپ کون ہے, اور وہ بڑے ایشوز بنے ہوئے تھے. خیر بہرحال اس میں ایک اور مسئلہ ہے جو اسے جنم لے گا. میرا خیال ہے کہ یہ مستقبل میں جا کے مزید خراب اس طرح ہوگا کہ دیکھیں جو بچے, جن لوگوں کے بچے پیدا ہو بھی جاتے ہیں ویسٹ میں, اب ان کی ماں بھی کام کر رہی ہے, والد بھی کام کر رہا ہے, تو بچہ جیسے آپ نے کہا بچہ پالنے کے لیے کوئی گھر میں ہے نہیں, تو بچے کا بڑا ایک نا ٹوٹا پھوٹا سا بچپن گزرتا ہے, اور وہ سفر کرتا ہے. تو جب وہ بڑا ہوگا وہ کیا سوچے گا, کیا وہ فیملی بنانا چاہے گا, کیونکہ اس نے تو پراپر فیملی دیکھی نہیں ہے. بالکل. تو وہ میرے خیال میں اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس ان کے بچوں کے اوپر آئیں گے. اچھا, نہ صرف یہ بلکہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ پہ رحم نہیں کیا, آپ کے ماں باپ نے آپ سے پیار نہیں کیا, تو آپ بھی سنگ دل ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ نے اس طرح سے چیزوں کو سیکھا نہیں. تو میرے خیال میں پھر وہ ایسے لوگ خود بھی جا کے آگے فیملیز نہیں بنائیں گے, بلکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مزید سویر ہو جائے گا.